ناظرین، ڈرامہ سیریل کلندر کی سٹوری ہے دور عدن کے بارے میں۔ دور عدن ایک بہت ہی نیک سلیقہ شعار خوبصورت لڑکی ہے جو کہ اپنے تایا کے گھر میں رہتی ہے، اور اس کی تائی اس کے اوپر کافی ظلم کرتی ہے، اور تائی کا بیٹا جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ دور عدن کے ساتھ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس کے لیے وہ اپنی ماں کو اپنی بیگم کے بارے میں بھی بھڑکاتا رہتا ہے کہ شاید وہ اولاد نہ پیدا کر سکے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں میری دوسری شادی کر دی جائے۔ دور عدن کی سادہ سی زندگی میں اس کے بس 3 ہی کام ہیں: اپنے گھر کے کام کاج کرنا، عبادت کرنا اور اپنی تائی سے مار کھانا۔ دور عدن کی زندگی اس وقت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے جب اس کے گاؤں میں اس کے چچا کی فیملی 4 دن کے لیے رہنے کے لیے آتی ہے، اور اس کا سامنا اس کے چچا کے بیٹے تبریز سے ہوتا ہے۔ تبریز شہر میں پڑھتا ہے، اور بقول اس کے ماں باپ کے تبریز کا جو فیوچر ہے وہ بہت ہی برائٹ ہے، اور تبریز جب دور عدن کو دیکھتا ہے تو وہ دور عدن کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ دور عدن بھی کافی حد تک تبریز کو پسند کرنے لگ جاتی ہے۔ تبریز دور عدن کے ساتھ وقت گزار کر بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے، اور دور عدن کی کمپنی میں تبریز کو بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ دور عدن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تبریز کو جو سکون ملتا ہے وہ اس کو محبت کا نام دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دور عدن سے اس کی شادی ہو جائے۔ جب وہ دور عدن سے شادی کی بات کرتا ہے تو اس کے ماں باپ بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تبریز کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو، اور وہ نہیں سمجھتے کہ دور عدن اس لائق ہے کہ وہ تبریز سے شادی اس کی جا سکے، کیونکہ تبریز شہر میں پڑھ رہا ہے، اور تبریز کے ماں باپ کو تبریز سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ جب یہ پڑھ لکھ جائے گا تو اور اس کی اچھی نوکری لگے گی یا اچھا کاروبار کر لے گا تو ان کے جو گھر کے حالات ہیں، فیملی کے حالات ہیں، وہ بہت حد تک بدل جائیں گے۔ لیکن بہرحال تبریز کے ضد کی وجہ سے وہ راضی ہو جاتے ہیں اس رشتے کے لیے، اور تبریز اور دور عدن کی شادی ہو جاتی ہے۔ دور عدن سے تبریز کی شادی تو ہو جائے گی، لیکن یہ شادی کامیاب ہونے والی نہیں ہے، اور اس شادی کے ناکام ہونے کی وجہ تبریز اور اس کے گھر والے ہوں گے۔ اس کے گھر والے تو پہلے بھی نہیں چاہتے تھے کہ تبریز دور عدن سے شادی کرے، لیکن تبریز جب دور عدن سے شادی کر لے گا اس کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں جو بڑھنا ہے، اس کا جو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کا جو خواب ہے، دور عدن سے شادی کر کے وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ تبریز کی زندگی میں پیسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی نظر میں اچھا ہونے سے بیٹر ہے کہ انسان کامیاب ہو۔ تبریز کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسے دور عدن سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اپنی کلاس فیلو سنبل سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ سنبل ایک امیر کبیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، اور تبریز سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تبریز کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اسے شادی کر لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کا جو ہے وہ بزنس ہے وہ خود سنبھالے گا، اور اس کے زندگی کا جو خواب تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے، اس کو حاصل کرنے میں بھی سنبل ایک سیڑھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح سے تبریز دولت کی لالچ میں آ کر اپنی ایک سلیقہ شعار، نیک سیرت، خوبصورت بیوی دور عدن کو بھول جائے گا اور سنبل سے شادی کر لے گا۔ تبریز کے اس قدم کی وجہ سے نہ صرف دور عدن کی زندگی برباد ہو جائے گی، بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ 2 کشتیوں کی سواری کر رہا ہے، اور کسی بھی وقت اگر سنبل کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پہلے سے دور عدن سے شادی کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ تبریز کو اس بات پہ مجبور کر سکتی ہے کہ وہ دور عدن کو طلاق دے دے یا اس کو چھوڑ دے، اور تبریز اس کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ سنبل کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا جو پیسے کی ریل پیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہیں سے سارے مسئلے مسائل شروع ہوں گے، کیونکہ تبریز نے اپنی دونوں شادیاں بھی بچا کے رکھنی ہیں، اور اپنی زندگی کا جو خواب ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے والا، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن وہ سنبل کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ ناپسند کرنے لگ جائے گا، کیونکہ سنبل کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا جو غصہ ہے، وہ بھی کافی حد تک ناقابل برداشت ہوتا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دور عدن کی جو زندگی تھی وہ پہلے اور شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میں اتنا زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑا۔ پہلے وہ اپنے تایا کے گھر پر سارے کام کیا کرتی تھی اور اپنی تائی کی جھڑکیں وغیرہ سنا کرتی تھی۔ اب شادی کے بعد وہ جب چچا کے گھر پہ آئی ہے تو چچی کی جھڑکیں سنا کرتی ہے۔ چچی کی جھڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ چچی کی بیٹی جوہی کی باتیں بھی اسے سننا پڑ رہی ہیں۔ اس کے چچا چچی نے کبھی بھی دور عدن کو بہو کے طور پر قبول نہیں کرنا اور اسے ہمیشہ نوکرانی بنا کر رکھنا ہے۔ تو اس لیے جب تبریز اپنے ماں باپ کو یہ بتائے گا کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کی ہوئی ہے اور سنبل نامی لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے، اور تو اس کے ماں باپ اس بات پر بہت خوش ہوں گے کہ ان کی جو دوسری بہو ہے وہ بہت امیر کبیر ہے اور بہت دولت والی ہے۔ لیکن جب سنبل کے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے، اس کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے تبریز کے ماں باپ کی بھی انسلٹ ہوگی، تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ دور عدن ان کی کتنی اچھی بہو تھی اور انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس ڈرامے کا جو تیسرا امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ تبریز کا بھائی عرفان ہے۔ عرفان ایک اسکول ٹیچر ہے اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے بعد گھر واپس آ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ عرفان جو ہے وہ لیکچرر بن جائے اور شہر چلا جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے اور اپنی زندگی میں کچھ آگے بڑھے، لیکن عرفان یہ سمجھتا ہے کہ کامیاب ہونے سے بیٹر ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں۔
اس لیے وہ سب کو یہی کہتا ہے کہ میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ میں بہت خوش ہوں، لیکن سب لوگ اسے تبریز کے طعنے دیتے ہیں کہ تبریز کو دیکھ لو، تبریز آگے چلا گیا، تم پیچھے رہ گئے، اور اس کے ذہن میں نا احساس کمتری ڈلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور تبریز کا رویہ بھی عرفان کے ساتھ کافی حد تک برا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اکثر بدتمیزی کیا کرتا ہے اور اسے یہی طعنے دیتا ہے کہ تم تو ایک معمولی اسکول ٹیچر ہو، لیکن یہ ساری باتیں عرفان چپ کر کے برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر سیرت کی بات کی جائے تو عرفان کی جو سیرت ہے وہ کافی حد تک دور عدن سے ملتی ہے، اور دور عدن بھی یہ سوچتی ہے کہ تبریز اور عرفان میں زمین آسمان کا فرق ہے اور دونوں بہت ہی مختلف ہیں، لیکن عرفان جو ہے وہ دور عدن کو ظاہر سی بات ہے پسند نہیں کرتا، وہ اپنی خالہ کی ایک بیٹی شفق کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن عرفان کی بہن جوہی جو ہے وہ شفق کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ یہی چاہے گی کہ عرفان اور شفق کی شادی نہ ہو۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈرامہ سیریل کلندر جو ہے یہ سمرہ بخاری نے لکھا ہے، اور سمرہ بخاری کے جتنے ناولز میں نے پڑھے ہیں اس میں ان کا اکثر جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس ڈرامے کی اتنی اچھی ہیپی اینڈنگ نہ ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تبریز اس ڈرامہ کے اینڈ پر دور عدن کو شاید ہمیشہ کے لیے کھو دے، اور سب لوگوں کو، جس میں دور عدن کے چاچا چاچی، تایا تائی اور خود تبریز، اس کو احساس ہو کہ کس طرح سے دور عدن جیسا ایک ہیرا جو ہے انہوں نے گنوا دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔